یہ رب تعالیٰ کے حضور سجدوں کی لذت رب جس کو بھی عطا فرما دیتا ہے تو یہ ایسی لذت ہے جو دنیا جہان کی کسی نعمت میں نہیں رکھی گئی۔ اگر ایک سجدے کی بھی لذت نصیب ہو جائے اور رب تعالیٰ سے اپنی عزت کی لذت کی حلاوت مانگا کرے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی، اپنے سجدوں کی جو لذت کی مٹھاس ہے اس میں سے قطرہ سا عطا فرما دے، اس میں سے قطرہ عطا کر دے۔ ایک مرتبہ ایک چور ہے، چوری کرتے کرتے ایک دن اللہ رب العزت کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب ہے چور چوری کرنے والا، اور اللہ والیہ کے گھر میں جب داخل ہوا تو سوائے چھوٹے موٹے سامانوں کے، کھانے پینے کے برتنوں کے علاوہ کچھ بھی اس کو ہاتھ نہ لگا، اور جب اس نے وہ برتن دیکھے تو وہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کو چرایا جائے۔ خیر اس کے ہاتھ میں ایک لوٹا لگا، وہ لوٹا جسے حضرت رابعہ بصریہ وضو کرتی تھی، اس نے وہ لوٹا اٹھایا، سوائے لوٹے کے کچھ بھی نہ ملا۔ ارادہ کیا کہ اس کو لے جاؤں، لیکن پھر دل میں خیال آیا یہ میرے کس کام کا ہے، ایک اللہ والی کا لوٹا ہے، ویسے وضو کرتی ہے، پھر رکھ دیا۔ ادھر حضرت رابعہ بصریہ گھر کے کونے میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ اب چور نے سمجھا کہ ان کو خبر نہیں ہے کہ میں ان کے گھر میں آیا ہوا ہوں، لیکن حضرت رابعہ بصریہ سب کچھ جانتی تھی کہ میرے گھر میں چور داخل ہو چکا ہے۔ وہ اپنی عبادت میں رہے، ان کو بھی پتا تھا میرے گھر میں آیا ہے تو کیا لے کر جائے گا۔ تو خیر آپ نے دیکھا کہ وہ چور واپس جانے لگا ہے، آپ نے بلایا اس کو، فرمایا اے میرے بھائی آئے تھے، کیا کچھ ملا بھی ہے یا خالی ہاتھ جا رہے ہو؟ آئے تھے میرے گھر میں، کچھ ملا بھی ہے یا خالی ہاتھ جا رہے ہو؟ اس نے سوچا اوئے ہوئے پکڑا گیا میں تو، رک گیا۔ خیر کہتا ہے بوڑھی خاتون تیرے گھر میں ہے ہی کیا میں جو کچھ لے جاؤں، سوائے اس لوٹے کے جو آپ کا لوٹا رکھا ہے۔ دل میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسی کو لے جاؤں، مگر پھر حیا آ گئی یہ تو عبادت کے کام آنے والا، اس لیے میں نے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں آیا ہے، کچھ نہ کچھ تو لیتا جا۔ ہمارے ہاں ہماری دہلیز پر جو کوئی بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ہم اللہ والوں کے گھر ہوتے ہی ایسے ہیں، فلہذا تو آ گیا ہے کچھ نہ کچھ تو لیتا جا۔ وہ کہنے لگا کیا لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا اور تو کچھ نہ صحیح، اسی لوٹے میں جو پانی رکھا ہے اسی سے وضو کر کے آ۔ اس نے وضو کیا، کہنے لگی اب اسی کمرے میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے جا، اور کچھ نہ صحیح کچھ تو لیتا جا، بس 2 رکعت نماز نفل پڑھتا جا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ جب اس نے سر سجدے میں رکھا تو حضرت رابعہ بصریہ نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ یہ میری دہلیز پہ آیا تھا، خالی جا رہا تھا، میرے گھر میں آیا، میری دہلیز پہ میرے در پہ آیا، خالی جا رہا تھا، اب میں نے اسے تیری دہلیز پہ بھیج دیا ہے، تیرے در پہ بھیج دیا ہے، مہربانی کر تیرے در پہ اور میرے در میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے، میرے گھر میں بھی آئے خالی جائے اور پھر تیرے در پہ بھی خالی جائے، پھر تو برابری ہو گئی نا۔ تو تمام غنیوں کا غنی ہے، مہربانی کر اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دے، کچھ نہ کچھ عطا کر دے۔ بس اس نے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد دل میں ایسا شوق ہوا ساری رات نوافل میں گزار دی، وہی کھڑے ہو کے ساری رات نفل میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی حضرت رابعہ بصریہ نے جا کر پوچھا، کہا بھائی بتاؤ رات کیسی گزری؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، رو رو کر کہنے لگا رب تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی ہے جو زندگی میں شاید کسی پر کی ہوگی، میرے رب نے مجھے اپنی عبادت کی ایسی لذت عطا فرمائی، ایسی مٹھاس عطا فرمائی، جی کرتا ہے کہ ساری زندگی اس کی عبادت کرتا رہوں، فلہذا میں نے توبہ کر لی اپنی چوری سے، آپ میری توبہ پہ گواہ ہو جائیں۔
آج کے بعد چوری نہیں کروں گا. وہ چور تو چلا گیا اپنے گھر، اب وہ چور تو نہیں رہا نا، وہ تائب ہو چکا تھا، وہ چلا گیا اپنے گھر. حضرت رابعہ بصریہ نے پھر ہاتھ اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگی کہ مولا وہ ایک چور تھا، بس 2 رکعت نماز نفل پڑھی، تو نے اس کو ایسی لذت عطا کی، ایسی لذت عطا کی اپنی عبادت کی کہ وہ کہتا ہے جی کرتا ہے کہ ساری زندگی تیری عبادت کروں. مولا میں تو ساری زندگی سے تیری دہلیز پہ کھڑی ہوں، کرم نوازی فرما اس جیسی لذت مجھے بھی عطا کر دے جو تو نے اس کو اپنی عبادت کی لذت عطا کی، اس جیسی لذت مجھے بھی نصیب فرما. رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا رابعہ جو کچھ میں نے اس کو عطا کیا ہے تیرے وسیلے سے عطا کیا ہے، اور تو کہتی مجھے بھی عطا کر. تو تیرے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے.